بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یاسر شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں عشق پر ہنستا اور کہتا کہ عشق کوئی چیز نہیں، محض ایک دھوکہ ہے، بچوں کے بہلاوے کے لیے بازی گری کا تماشا، وہ حقارت جس سے خدا انسان کو دیکھتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی شراب پیتا اور نفرت کی نکیلی چٹانوں پر پیر لہو لہان کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے جسمانی مزوں کا چسکا پڑ گیا۔ میں عورتوں سے اس طرح کھیلتا جیسے بچے کھلونوں سے، ان کو سینہ سے چمٹاتا اور پھر چوسے ہوئے میٹھوں کی طرح پھینک دیتا۔ میرے سب نصب العین ایک ایک کر کے گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جھڑ گئے۔ ان کی سرخی سے زمین چمک اٹھی ہوگی، لیکن افسوس کہ میں خود ہی ان کی رنگینی کو نہ دیکھ سکا۔ میں عورتوں سے اس طرح اداکاری سے پیش آتا کہ وہ اس بات کا شبہ بھی نہ کر سکتی تھیں کہ تصنع سے کام لے رہا ہوں۔ وہ آسانی سے دھوکہ کھا جاتی اور بلائے محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ عورت کو قبضہ میں کرنے کے لیے صرف ہنسی اور سرد مہری کے ساتھ تھوڑی سی خوشامد کافی ہوتی ہے۔ عورت کو نہ سنجیدگی پسند ہے اور نہ اسے روح کے سوز و ساز کی پرواہ ہے۔ وہ تو زندگی کا صرف ایک ہی مقصد جانتی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے شکاری کا بھیس بدل کر اس فن کی سب چالوں کو بڑی استادی سے چلتی ہیں۔ لیکن میں نے عورت کو اس میدان میں بھی ہرا دیا۔ میری باتوں میں بڑی نرمی اور محبت ہوتی تھی، میری اداؤں میں توجہ اور عشق کی گرمی، اور وہ مجھ پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں، لیکن مجھ میں انسانیت کی بو باقی نہ رہی تھی۔ میں زمین پر ایک مغرور راہوں کی طرح پھرتا اور خود غرضی اور خود پسندی میری عادت ہو گئی۔ جنت کا پھل کھا لینے کے بعد میں دنیا کی نعمتوں کا مزہ بھول گیا۔ میرا دل ایک پیٹھے کی طرح سورج میں سوکھ گیا اور زندگی کے بیش بہا عرق میرے اندر خشک ہو گئے۔ جب تک میں رنج سہتا رہا میرا دل بھی نرم رہا، جب تک محبت میرے دل میں رہی انسان بنا رہا۔ اب تو میں ایک جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، نہ مجھ میں درد کا احساس باقی تھا اور نہ زندگی کی عظمت۔ میں اپنی ہی دنیا میں رہنے لگا جس کا مرکز میری خودی تھی۔ میرے دوست مجھ پر تعجب کرنے لگے۔ وہ مجھ پر شک ضرور کرتے تھے کیونکہ وہ سب بزدل تھے اور ان میں میری طرح زندگی کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ بزدل میں بھی تھا، لیکن وہ میری بزدلی کی خاصیت نہ جانتے تھے۔ پھر کئی سال کے بعد اس سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی۔ بس ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے سن جسم پر گھونسا مارا ہو۔ رفتہ رفتہ غبار آلود جلن کے پردہ میں سے اس سنہری شہر کی مٹی مٹی میناریں جو وقت کی دھندلی وادی میں مدھم خوابوں پر بنا ہوا تھا پھر دکھائی دینے لگیں۔ بغیر جانے ہوئے میں پھر ان جادو بھری گلیوں کا طواف کرنے لگا جو اب برسوں کے گرد و غبار سے میلی ہو چکی تھی۔ ماضی ایک راگ کے دھیمے سروں کی طرح اٹھتا دکھائی دیا اور الاپ کی بلند آواز کانوں میں گونجنے لگی جس سے میرا دماغ چکرا گیا، سوائے ان چند لمحوں کے جب مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کے چہرہ سے اطمینان ٹپکتا رہا۔ اس کے سکون کا خیال کر کے میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک پھول کی طرح بھنورے کی تڑپ سے بے خبر تھی۔ میرے دل کو ویران کر کے میرے سب غروروں کو مٹا کر اسے بناؤ سنگار کا کیا حق تھا۔ وہ اطمینان سے باتیں کرتی رہی اور ان افواہوں کا تذکرہ کیا جو میرے بارے میں سنی تھیں۔ اس کی گفتگو میں شاید وہی پرانا انداز تھا، لیکن میں بدل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہہ دوں کہ ہاں تم ہی تو ہو جس کی خاطر میں نے یہ سب ذلت اور برائیاں مول لیں، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکی ہے جس نے وقت کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا ہے۔
میری باتوں میں تسنا آ گئی اور نفرت کی آگ میرے اندر بھڑک اٹھی۔ یہی جی چاہتا تھا کہ پکڑ کر اسے مسل ڈالوں، گلا گھونٹ دوں تاکہ وہ بھی اس طوفان کی تیزی کو محسوس کر سکے جو میرے اندر بپا تھا، اور اطمینان سے باتیں نہ بنائے۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیار سے اس نے کہا، گووندا، زندگی سے نفرت نہ کرنا، یہ میری دوستانہ صلاح ہے۔ جلدی سے خدا حافظ کہہ میں چل دیا۔ میں چلا تو آیا لیکن ایک جنگل میں کھو گیا اور راستہ کہیں سے نہ ملتا تھا۔ دو چیزیں مجھ کو پریشان کر رہی تھیں، ایک تو جلن اور دوسرے نفرت۔ جوں جوں میں اس کے اطمینان اور سکون کا خیال کرتا، میرے دل میں نفرت بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ اس کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میرے دماغ میں ایک ڈراؤنے خواب کے شور و گل کی طرح بھر گئے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے، میرا حلق خشک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔